صل على محمد وآل محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جہاں بھی رہیں خوش رہیں، آباد رہیں، شاد رہیں. ہماری دعائیں آپ حضرات کے ساتھ ہیں جہاں جب بھی ہمارے مومن مومنات رہ رہے ہوں. عزیز دوستوں، آج جناب معصوم خم سلام اللہ علیہ کی ولادت و سعادت ہے. اتنی عظیم ہستی ہیں جنہوں نے کائنات کے اندر ہر جگہ کے اوپر اپنی رحمت، اپنی رفعت، اپنی چاہت، اپنا پیغام گھر گھر تک پہنچوا دیا ہے. میں انشاءاللہ اس چھوٹی سی کلپ میں آپ حضرات کی خدمت میں اس کو بیان کرنے کی کوشش کروں گا. معصوم قم سلام اللہ علیہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی ماشاءاللہ سے سب سے زیادہ اماموں میں اولادیں جو تھیں وہ 7ویں امام کی تھی. ماشاءاللہ سے 19 بیٹے تھے اور 18 بیٹیاں تھیں. 18 دو 36 اور 1 37. ماشاءاللہ 37 بچے، 37 کڈس. لوگ سوچتے ہیں کہ زیادہ بچوں میں تو کیسے پرورش ہوگی، کیسے سنبھال لیں گے، کیسے کیا کریں گے، یہ بہت مشکل ہو جاتا ہے. مگر امام کے ان 37 بچوں نے شیعت مذہب کے لیے جتنا کام انجام دیا ہے، اتنا کام امام حسین علیہ السلام وغیرہ ہم کسی کا تقابل نہیں کرنا چاہتے. میری کیا حیثیت، وہ بہت کام کیا ہے ان کے بچوں نے، بہت کام کیا. اب آئیے، اب میں آپ کو جڑوا دیتا ہوں کچھ کام کو تو آپ کو سمجھ میں آئے گا. امام رضا جب خراسان میں آئے تو اس وقت تقریباً 3% شیعہ ہیں خراسان، مشہد میں، ایران میں 3%، 3% اونلی. اور آج ایران میں کتنے شیعہ ہیں؟ آج ایران میں 97% شیعہ ہیں. تھوڑا کم زیادہ بھی ہیں مگر 97% پہلے تھے. خوب، تو یہ 3% سے 97% یا 90% یا 95%، جو بھی پرسنٹ آپ بتائیں، اتنا پرسنٹ جو بڑا کیسے بڑا. 3 ہستیاں داخل ہوئی امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے فرزندوں میں سے، امام رضا، معصوم قم اور شاہ چراغ، جن کی قبر جو ہے وہ شیراز میں ہے. تو ایک شیراز میں داخل ہوئے، معصوم قم میں داخل ہوئی اور امام رضا مشہد میں داخل ہوئے. ان تینوں ہستیوں کے خدمات کا نتیجہ یہ نکلا کہ ماشاءاللہ سے آج 97% شیعہ نظر آئے. یہ اس کو بولتے ہیں لانگ ٹرم پلاننگ اور زبردست انداز سے کام. یہ کام انجام دیا امام موسیٰ کاظم کے فرزند نے، جن میں سے ایک معصوم قم بھی. معصوم قم وہ ہستی ہیں جن نے قم کو آباد کیا، جہاں پورے دنیا کے اسٹوڈنٹ وہاں موجود ہیں، تشیع کا پیغام لے کر جا رہے ہیں، نکل رہے ہیں. کون سا گھر ہے، کون سی جگہ ہے، کون سا شہر ہے جہاں پر کوئی شیعہ ہو اور اس کے پاس معصوم قم کے حرم کا کوئی تحفہ نہ ہو، یعنی کتاب کی شکل میں، حدیث کی شکل میں، کسی عالم کی شکل میں. یہ جتنے بھی پڑھ کے آتے ہیں اکثر بیشتر قم سے آ رہے ہیں. تو آپ کے شہر کو جو منور کیا ہے کسی عالم نے، آپ کے گھر کو جو کتاب سے منور کیا، یا آپ کے موبائل میں جو حدیثیں آ رہی ہیں وہ کہاں سے آ رہی ہیں؟ کسی عالم، کسی اہل علم کی طرف سے. اب وہ اہل علم کہاں سے ہے؟ قم سے ہے. قم کس سے؟ معصوم قم. آپ نے دیکھا ہر گھر میں جناب شہزادی قم سلام اللہ علیہ کا پیغام پہنچا ہے. دنیا کے جتنے دور دور تک میں گیا ہوں کونے میں، وہاں مجھے معصوم قم کے فرض دیار سے پڑھی ہوئی ہستیاں جناب اللہ نظر آئیں اور وہ خدمت انجام دے رہے ہیں. معصوم قم سلام اللہ علیہ کے سلسلے میں 2-4 جملے اور عرض کروں کہ جو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ اس وقت جو پوزیشن ہے ورلڈ کی. آپ ایک مرتبہ ایران کے انقلاب سے پہلے والا ایران نہیں، انقلاب کے بعد والا ایران اگر اس وقت دنیا میں نہیں ہوتا تو کیا ہوتا؟ ان یہودی اور ان عیسائیوں سے خطرناک جو سب اکٹھا ہو گئے، جنہوں نے کافی مسلمان کنٹریوں کو تباہ کر دیا ٹیررسٹ کے نام پر. کبھی لیبیا کو ختم کیا، کبھی مصر کو ختم کیا، کبھی سیریا کو ختم کیا، کبھی عراق کو ختم کیا، کبھی افغانستان کو ختم کیا. ابھی مثال کے طور پر بہت سی کنٹری ایسی ہیں کہ جو برائے نام تو ہیں مگر طاقت ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. مثال کے طور کے اوپر خطرے میں اس وقت بیت المقدس ہے، رسول کا مزار ہے، خانہ کعبہ ہے. یہ سب بڑے بڑے مقدس مقامات خطرے میں. ان کو بچانے کے لیے کون ہے اس وقت؟ کوئی کنٹری ہے؟ آپ اس یا ٹرکی کو بولیں گے. ٹرکی جو ہے وہ $6 بلین کا بزنس کر رہا ہے اسرائیل کے ساتھ.
ایمبیسی کھول کے بیٹھا ہوا ہے. پاکستان کی حکومت کا کچھ مثال کے طور کے اوپر رہتا نہیں ہے، کون کس وقت کیا بن جائے، کبھی ملٹری آ جاتی، کبھی کچھ تو کبھی کچھ. یہ عالم ہے. اور دوسرے ملک کس کا انتظار؟ بنگلہ دیش کا انتظار کریں. ملیشیا کبھی آیا، کبھی کچھ کیا اس نے؟ کچھ نہیں. تمام گلف کے تمام مسلمان کنٹری جتنے بھی ہیں، سب عرب لوگ ہیں، سب لین لگا کے ماتھے کے بل، کہتے ہیں پیشانی کے بل جناب پہنچ گئے کہاں؟ اسرائیل. اب حضور ہمیں بچا لیجیے. یہ اسلام کو بچائیں گے؟ یہ اسلام کی رہنمائی کریں گے، کعبے کو بچائیں گے؟ وہ تو بولتا، اسرائیل کے پارلیمنٹ میں بولا اس ایم پی نے کھڑ ہو کر کہ ہم نے بیت المقدس کو بالکل نیچے سے کھوکھلا کر دیا، کسی وقت بھی ہم اس کو گرا سکتے ہیں. ہمارا ٹارگٹ اب بیت المقدس نہیں، ہمارا ٹارگٹ اب خانہ کعبہ ہے، ہم کو اس کو گرانا ہے. اگر آپ ایران کو ہٹا دیجئے تو کوئی ملک ہے کہ جو مثال تو اس عالم میں کفر کے مقابل میں کھڑا ہوا ہے؟ یہ ایران کا انقلاب بھی آیا کہاں سے؟ قم سے آیا. قم کہاں؟ معصوم ہے قم سلام اللہ علیہ. مثل حدیث لولا القمیون لحدمت الدین، اگر اہل قم نہ ہوتے تو دین منادم ہو جاتا. اس سے اندازہ لگائیے آپ. یہ انقلاب اسلامی جو آیا ہے، ساتھ میں امام نے فرمایا کہ میری اولادوں میں سے ایک اولاد قم سے بلند ہوگی. اگر وہ بلند نہ ہو تو پھر یہ پورے عرض شاید پانی میں چلا جائے. ذرا اس سے اندازہ لگائیں کہ سچویشن کیا اس وقت بن جاتی ہے اگر اس وقت ایران کے انقلاب کی وہ ایران نہ ہوتا سامنے جو اس وقت ہے. سینکشن کے ذریعے سے جو پوزیشن خراب کر کے رکھی ہے دنیا والوں نے، سب تماشائی بن کے بیٹھے ہوئے ہیں. ابھی دیکھیں اب جو کچھ ہوا یوکرین میں، سب دوڑ پڑے. یونائٹڈ نیشن دوڑ پڑا، اور عرب دوڑ پڑے، اور ورلڈ کوڈ دوڑ پڑا. یہ ترکی میں، یہ یمن میں کیوں نہیں دوڑے؟ یہ سیریا میں کیوں نہیں دوڑے؟ یہ افغانستان میں کیوں نہیں دوڑے؟ وہاں کے انسان نہیں بستے. اس سے پتہ یہ چلا کہ وہ سب ادارے بنے ہی ہیں صرف ان لوگوں کو سیو کرنے کے لیے. اس کے علاوہ ان کا کوئی مقصد نہیں ادارے کا. قم مقدس کی زیارت کے سلسلے میں یہ ہے کہ اگر آپ نے بہت سی حدیثیں جس میں سے منظار قبر عمتی فی قم وجبت له الجنہ، جو میری پھوپھی جان یعنی امام محمد تقی صاحب ارشاد فرماتے ہیں کہ میری پھوپھی جان کی قبر جو قم میں، اس کی جو زیارت کر لے اس کے اوپر جنت واجب ہے. جو قم میں دفن ہوتا ہے وہ بس پہلی رات جو اس کو سوال جواب ہے، اس کے بعد وہ کراس کر جائے گا، محشر جنت کے روانہ ہو جائے گا. امام زمانہ کے لشکروں میں قم کے افراد بہت بڑی تعداد میں شامل ہیں. قم جو ہے آشیان اہل البیت ہے. قم کا نام رسول اللہ نے قم رکھا. قم اہل بہشت میں سے ہے. اللہ، بہت سی فضیلت ہے قم کے سلسلے میں. آشیان اہل البیت کا مطلب کیا ہوا؟ آشیان اہل البیت کا مطلب یہ ہوا کہ چھٹے امام نے ارشاد فرمایا کہ مولا علی کا حرم نجف میں ہے، 4 اماموں کا حرم جو ہے وہ مثال کے طور پہ اوپر بقیع میں ہے، رسول کا مزار ہے. مگر ہم سب اہل البیت قم میں آ کے رہتے ہیں. وشنا اہل البیت فی قم، ہم سب اہل البیت قم میں آ کے رہتے ہیں. قم میں ہمارا جو ہے مقام ہوتا ہے. اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ قم کتنی اہم ترین عظیم ترین جگہ کا نام ہے. اہل قم جو ہے، آپ وہاں پر ہم نے دیکھا الحمدللہ 10 سال مجھے رہنے کی توفیق شامل حال رہی. جو دشمنان اہل بیت وہاں جاتے ہیں وہ 1 منٹ نہیں رہ پاتے ہیں. دوسرے اور جتنے بھی شہر ہیں دنیا میں وہاں پر آپ کو مکس گیدرنگ ملے گی، مکس لوگ ملیں گے، سب رہتے ہیں غیر مذہب کے بھی. مگر قم اگر آپ دیکھیں گے تو وہاں کوئی بھی جاتا ہے تو بے چین ہو جاتا ہے. تو ایک ڈیلیگیشن کے ساتھ میں گیا تو جو غیر جو تھے وہ پریشان ہو گئے کہ جتنی جلدی ہو سکے اس شہر سے باہر نکلنے کے لیے. مجھے ایک دم دل گھبرا رہا ہے. آپ تو غور فرمائیں. اب حدیث ہے کہ مومنین کے لیے قم جو ہے وہ رحمت ہے، اور غیر مومنین کے لیے جو ہے یہ گھبراہٹ اور بے چینی کا سبب بنے گا. تو بہرکیف انشاءاللہ خوش رہیں، آباد رہیں، شاد رہیں، اور امام زمانہ کے ظہور میں شامل ہونے والے جو قمین ہیں ہم بھی انشاءاللہ ان کے ساتھ میں شامل ہو سکیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.